دوپہر 12 بجے کے بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عام خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور سب سے پہلے جانیے کہ کسی بھی جارحیت کا ایسا فیصلہ کن تیز اور شدید انداز میں جواب دیا جائے گا کہ بھارت کی آئندہ نسلیں یاد رکھیں گی. پاکستانی قوم اور اس کی مسلح افواج ملکی سالمیت کی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے. ترجمان پاک فوج کا ازلی دشمن بھارت کو واضح اور دو ٹوک پیغام. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھارتی فوجی قیادت کے من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے پر سخت رد عمل خبردار کر دیا کہ بھارتی گھمنڈ اور اشتعال انگیز بیانات سے جنوبی ایشیا میں امن کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. انتہائی تشویش کے ساتھ نوٹس کیا گیا کہ بھارتی فوجی قیادت نے وہی من گھڑت اشتعال انگیز پروپیگنڈا دہرانا شروع کر دیا ہے. مارکہ حق کے 5 ماہ بعد بہار اور مغربی بنگال کے انتخابات کے پیش نظر بھارتی فوجی قیادت نے پروپیگنڈا دہرانا شروع کیا. ایسا لگتا ہے کہ بھارتی فوج اور اس کی سیاسی قیادت مارکہ حق کی شکست تسلیم نہیں کر پائی. ایک ایٹمی قوت کی فوجی قیادت کا سیاسی دباؤ میں آ کر غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کرنا نہایت افسوسناک امر ہے. بھارت کی جھوٹ کی پرتیں بے نقاب ہو چکی. دنیا اب بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کا اصلی چہرہ اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز مانتی ہے. کسی بھی جارحیت کا ایسا فیصلہ کن تیز تر اور شدید انداز میں دیا جائے گا کہ بھارت کی آئندہ نسلیں یاد رکھیں گی. پاکستانی قوم اور اس کی مسلح افواج ملکی سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں. ترجمان پاک فوج کو ازلی دشمنی بھارت کو واضح اور دو ٹوک پیغام. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھارتی فوجی قیادت کے من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے پر سخت رد عمل خبردار کر دیا کہ بھارتی گھمنڈ اور اشتعال انگیز بیانات سے جنوبی ایشیا میں امن کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. انتہائی تشویش کے ساتھ نوٹس کیا گیا کہ بھارتی فوجی قیادت نے وہی من گھڑت اشتعال انگیز پروپیگنڈا دہرانا شروع کر دیا ہے. مارکہ حق کے 5 ماہ بعد بہار اور مغربی بنگال کے انتخابات کے پیش نظر بھارتی فوجی قیادت نے پروپیگنڈا دہرانا شروع کیا. ایسا لگتا ہے بھارتی فوج اور اس کی سیاسی قیادت مارکہ حق کی شکست تسلیم نہیں کر پائی. ایک ایٹمی قوت کی فوجی قیادت کا سیاسی دباؤ میں آ کر غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کرنا نہایت افسوسناک امر ہے. اور ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. جی ہاں، خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج نے ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے پاک فوج نے بھرپور اور شدید جواب دیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی کئی پوسٹیں اور ٹینک پوزیشنز تباہ کر دی گئیں. پاک فوج کی فائرنگ سے طالبان پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچا اور افغان طالبان کی پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کرم سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹ اور ٹینک پوزیشن تباہ کر دی گئیں. خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج نے ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، جس کا پاک فوج نے بھرپور اور شدید جواب دیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی کئی پوسٹیں اور ٹینک پوزیشنز تباہ کر دی گئی. پاک فوج کے فائرنگ سے طالبان پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچا اور افغان طالبان کی پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کرم سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹ اور ٹینک پوزیشن تباہ کر دی گئی. افغان طالبان اپنی متعدد لاشیں پوسٹ پر چھوڑ کر فرار ہو گئے. 1 گھنٹے کے دوران افغان طالبان کی چوتھی ٹینک پوزیشن شمشاد پوسٹ تباہ ہو گئی. پاک فوج کی اہم کارروائی میں فتنہ الخوارج کے اہم کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاعات بھی ملی ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوست میں 5ویں ٹینک پوزیشن نارگس پوسٹ پر بھی ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، جہاں طالبان اور فتنہ الخوارج کے متعدد کارندے ہلاک ہو گئے، جبکہ ترکمان زئی ٹاپ پر 6واں ٹینک عملے سمیت تباہ کر دیا گیا. پاک فوج نے پولیسن پوسٹ کے مد مقابل خارجی ملک نعیم کے ٹریننگ کیمپ کو بھی نشانہ بنایا. پاک فوج نے چمن اور سپین بولدک میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملوں کو ناکام بناتے ہوئے تقریباً 15 سے 20 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کل صبح افغان طالبان اور فتنہ الخوارج نے 3 مختلف مقامات پر حملے کیے، لیکن پاک فوج کی مؤثر اور بروقت جوابی کارروائی نے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا. اسی پر بات کریں گے. نمائندہ خصوصی سردار عبدالحمید ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار عبدالحمید سے ہم مزید جانیں گے، لیکن اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ پاک فوج نے ایک مرتبہ پھر زبردست جواب دیا. چمن اور اسپین بولدک میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملوں کو ناکام بنایا، 15 سے 20 دہشت گردوں کو مار گرایا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق الگ صبح افغان طالبان اور فتنہ الخوارج نے 3 مختلف مقامات پر حملے کیے، لیکن پاک فوج کے مؤثر اور بروقت جوابی کارروائی نے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے. نمائندہ خصوصی سردار عبدالحمید ہمارے ساتھ موجود ہیں.
سردار عبدالحمید بتائے گا، ایک جانب امن کی باتیں کی جاتی ہیں، دوسری جانب پاکستان پر دہشت گرد مسلط کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، پاک فوج کا جوابی کارروائی کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل سر، افغان طالبان نے جو 15 اکتوبر سے جو وہاں پہ فائرنگ کا سلسلہ وہاں پہ شروع کیا گیا تھا اور اٹیک کیے تھے، 4 مختلف لوکیشن کے اوپر ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی ہے، اور اس کارروائی کے دوران جو ہے خاص طور پر جو دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، اور ان اٹیکس کے اندر جو ہے جو مختلف طالبان نے جو مختلف 15 سے 30 تقریباً جو اٹیکس میں ان میں طالبان جو ہے افغان طالبان جو ہے ان کو مارا گیا ہے، اور ان کی تعداد 15 سے 20 بتائی جا رہی ہے، اور یہ جو آپریشن تھے یہ ابھی بھی جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا گیا ہے، اور افواج پاکستان نے کہا ہے کہ کسی صورت کی ان حملوں کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا، اور طالبان کی جانب سے جو گزشتہ دنوں سے جو اٹیک کیے جا رہے تھے ان کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا گیا ہے، جس سے 15 سے 20 طالبان جو ہے ان کو چمن کے علاقے میں اور مختلف جو دیگر علاقے تھے وہاں پہ ہلاک کیا جا چکا ہے، اور سیکورٹی فورسز نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ان طالبان کے خلاف اسی طرح کی کارروائیاں جو ہے وہ جاری رکھی جائیں گی، اور جب تک پاکستان کے خلاف اس طرح کی چال انگیزی کی جاتی رہے گی تو پاکستان اس کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دے گا، اور اس کا کسی قسم کا جو ہے وہ رکاوٹ جو ہے وہ کسی طرح کی بھی نہیں ہے، اور افواج پاکستان کی اور پاکستان کی پہلے بھی کوشش رہی ہے کہ معاملات بہتر طریقے سے آگے چل سکیں، لیکن افغان طالبان کی جانب سے مسلسل پاکستان کے خلاف جو افغان سرزمین ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں فتنہ الہندوستان اور جو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان ہے یہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کے آپس میں نیگیٹو ہے، اور پاکستان کے ساتھ یہ بارڈر صاحب جو ہے کارروائیاں کر رہے ہیں، اور 15 سے 20 طالبان کو جو ہے اب تک ان کارروائیوں کے دوران افواج پاکستان نے جو کی ہیں ان کے دوران ہلاک کیا جا چکا ہے۔ 14-15 اکتوبر کی رات کی جو ہے طالبان کے خلاف اور پاکستان فارغ کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی ہے، اور ان اٹیکس کے اندر بھی افغان طالبان کو اور پاکستان فارغ کے جو دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کیا گیا ہے، اور تقریباً 25 سے 30 جو افغان طالبان ہیں ان کی ہلاکت ہوئی ہے، جن میں پاکستان فارغ اور دوسرے پاکستان ہندوستان کے لوگ بھی ان میں شامل ہیں۔ تو یہ افواج پاکستان کی جانب سے جو جاری کی گئی ہے تفصیلات، ٹھیک ہے سردار حمید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ دفاعی اور سفارتی محاذ پر تو دنیا نے پاکستان کو تسلیم کر لیا، اب معاشی میدان سے بھی پاکستان کے لیے اچھی خبریں۔ جی ہاں، آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف کے اعلامیہ کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے۔ آئی ایم ایف کے معاونت سے جاری توسیعی فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کا اقتصادی پروگرام بتدریج استحکام اور مارکیٹ اعتماد کی بحالی کی جانب گامزن ہے۔ 2025 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد پہلی بار سرپلس میں رہا۔ مالی توازن پروگرام ہدف سے بہتر رہا، افراط زر قابو میں ہے، زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی بہتری آئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے تعمیری مذاکرات ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاکستان پہلا گرین پانڈا بانڈ اس سال کے اختتام پر جاری کرے گا۔ پی آئی اور بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی فروخت میں پیش رفت ہوئی ہے۔ بولے، یورپ اور برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی سے پی آئی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ہو گئی۔ قوم ایئر لائن کے نجکاری میں 5 گروپ سے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ طے پانے کی مثبت اثرات پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران زبردست تیزی۔ کاروبار کے دوران 1800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,67,000 کی سطح عبور کر گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض پروگرام کے جائزے پر معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت پاکستان کو
1.2 अरब डॉलर्स मिलेंगे। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,67,000 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर्स मिलेंगे। और एक और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रात से कमी का इम्कान है। ज़राए के पेट्रोलियम की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये 10 पैसे तक की कमी मुतवक्के है, जबकि दूसरी जानिब ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को जमा कराए गए सनद की कीमतों के हिसाबात के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 97 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। और अब दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको खबर देंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए तिजारत राना एहसान अफजल खान ने इस्लामाबाद में UAE के वज़ीर बराए गैर मुल्की तिजारत डॉक्टर सानी बिन अहमद अल ज़ियूदी से मुलाकात की। इस मौके पर दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। राना एहसान अफजल खान ने UAE की कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करने की दावत दी है। राना एहसान अफजल खान ने UAE की कंपनियों को फूड एंड 2025 नुमाइश में शिरकत की खुसूसी दावत भी दी। नुमाइश 25 से 27 नवंबर को वज़ारत तिजारत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िद होगी। और अब जानिए कि नौमंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी उनसे हल्फ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को हल्फ लेने की हिदायत की थी। फैसल करीम का कहना था कि कभी भी वज़ीर आला का हल्फ लेने से मना नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला से इनसे दरख्वास्त की कि फैसल करीम कुंडी को पेशावर जाने के लिए हवाई जहाज़ फराहम करें। दूसरी जानब वज़ीर आला हाउस के अहम अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर KP को आज नए वजीर आला से हल्फ लेने की हिदायत कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि शाम 4 बजे तक हल्फ लिया जाए। अगर गवर्नर हल्फ ना ले तो फिर स्पीकर वजीर आला से हल्फ लेंगे। फैसले के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दिया था। कानून के मुताबिक नए वजीर आला से हल्फ लेना जरूरी है। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में तकरीब से खिताब में फैसल करीम कुंडी को मुखातिब करते हुए कहा कि गवर्नर साहब, आपको तो खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। वजीर आला से इनसे दरखास्त है कि वो इन्हें अपना तैयारा दें ताकि फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा जा सकें। वो आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाजे किया कि उन्होंने कभी वजीर आला का हल्फ लेने से मना नहीं किया। मैंने पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ। दूसरी जानिब वजीर आला की तब्दीली के बाद वजीर आला हाउस के अहम अफसरान ओहदों से हटा दिए गए। CM ऑफिस के एलामिया के मुताबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी आबिद मजीद से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। ग्रेड 18 के एहसन हैदर गोंदल को PSO 1 के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए बानी PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि आज नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हल्फ उठाएंगे। हाई कोर्ट और बिलावल भुट्टो का शुक्रिया। PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे काफ़ी अरसे से बगैर वज़ीर आला के चल रहा था। गवर्नर से राब्ता हुआ था, उन्होंने हल्फ से इनकार नहीं किया था। जुनैद अकबर ने बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। अफगानिस्तान से मुतालिक सवाल पर जुनैद अकबर का कहना था कि अफगान पड़ोसी मुल्क है, दोनों तरफ से अगर कोई गलत इक़दाम करेगा तो हम इसकी मजम्मत करेंगे। तो सबसे पहले
اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے کہ ہم نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور پھر ہائی کورٹ پشاور جو ہے اس نے اپنی روایات برقرار رکھی اور اس نے جو ہے حق کے ساتھ کیا، حق کا فیصلہ دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج اسی فیصلے کی بدولت انشاءاللہ تعالیٰ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ حل پکائیں گے، اور جو صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کا چل رہا تھا 3-4 دن سے، انشاءاللہ تعالیٰ آج وہ جو ہے نئے وزیر اعلیٰ جائے۔ بلاول صاحب کا شکر گزار ہے کہ بلاول صاحب نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور ایک جمہوری طریقے میں افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، دونوں سائڈ سے اگر کوئی اس طرح کی کام کرتے ہیں تو ہم اس کی مرمت کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ یہاں امن ہو، کیونکہ امن کے بغیر دونوں ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ افسوسناک خبر دیں گے آپ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور طویل عرصے تک اسپیکر سندھ اسمبلی رہنے والے آغا سراج درانی انتقال کر گئے۔ آغا سراج درانی کو 1 ماہ قبل برین ہیمریج ہوا تھا، جس کے باعث انہیں اسپتال منتقل کیا گیا اور پھر چند روز قبل دوبارہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تاہم آج ڈاکٹرز نے ان کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ ایوان صدر کی جانب سے بھی آغا سراج درانی کے انتقال کی خبر پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی سیاسی اور جمہوری خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ عام خبر سے آگاہ کریں گے۔ مذہبی جماعت کے پرتشدد احتجاج میں لاہور سمیت مریدکے میں درج 25 مقدمات میں گرفتاریاں جاری ہیں۔ مجموعی طور پر 1054 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ مزید گرفتاریاں کے لیے جیو فنانسنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ کلوز سرکٹ فوٹیجز کا تجزیہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپتالوں میں زیر علاج زخمی کارکنوں کو ڈسچارج ہونے میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ املاک کی توڑ پھوڑ اور بلوے میں ملوث افراد کی نشاندہی کے لیے موبائل فرانزک بھی جاری ہے۔ گرفتار ملزمان کے واٹس ایپ گروپ میں شامل افراد کی شناخت کا عمل شروع کر دیا گیا۔ پرتشدد کارروائیوں پر درج مقدمات میں دہشت گردی، اقدام قتل، ڈکیتی، پولیس مقابلے کی دفعات بھی شامل ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے پرتشدد احتجاج کے ماسٹر مائنڈز کی نشاندہی کر لی گئی۔ کریک ڈاؤن کی تیاریاں بھی مکمل۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحریک لبیک پاکستان کے حالیہ پرتشدد احتجاج کے منتظمین اور مشتعل عناصر کی نشاندہی کی گئی۔ ذرائع کے مطابق تمام مرکزی کرداروں اور مشتعل افراد کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ متعلقہ اداروں کو مکمل ڈیٹا فراہم کر دیا گیا۔ تحقیقات کے دوران ملک گیر نیٹ ورک اور کمانڈنگ پوائنٹس کی نشاندہی مکمل کر لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جیو فائنینسنگ اور کال ڈیٹا ریکارڈ کے ذریعے ماسٹر مائنڈز کی شناخت کر لی گئی ہے۔ فائنینسرز اور سہولت کار علیحدہ کر لیے گئے ہیں۔ وارنٹس تیار ہونے کے بعد کریک ڈاؤن کسی بھی وقت متوقع ہے۔ بڑے شہروں میں چھاپوں کی منصوبہ بندی بھی تیار ہے۔ فیشل ریکگنیشن سے سرپسند عناصر کی شناخت کی جائے گی۔ مشتبہ فنڈنگ کی مکمل چھان بین جاری ہے۔ بینکاری ریکارڈ محفوظ، خصوصی ٹیمیں متحرک ہیں۔ قانون کے مطابق سخت کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ سی سی ڈی ٹیم اور ملزمان کے درمیان سیالکوٹ میں مبینہ مقابلہ ہوا۔ ایک ملزم اپنے ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ سیالکوٹ فتح گڑھ کے قریب سی سی ڈی ٹیم اور موٹر سائیکل سوار ملزمان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ملزمان نے ٹیم پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے رکنے پر ایک ملزم جس کی شناخت ثقلین کے نام سے ہوئی ہے زخمی گرا ہوا ملا، جو اسپتال منتقل کرنے سے قبل ہلاک ہو گیا۔ ملزم کے زیر استعمال گجرانوالہ سے مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ سی سی ڈی فرار ملزمان کی تلاش کر رہی ہے۔
कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने टाउन चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट सर्किट की टाउन चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद का मुकदमा। टाउन चेयरमैन फरहान गनी को अदालत से रिलीफ मिल गया। अदालत ने पुलिस की जानिब से पेश सी क्लास चलान मंजूर कर लिया। अदालत का फरहान गनी और दीगर के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मदई की वकील ने भी मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं किया। मुकदमे में फरहान गनी, कमर अहमद और शकील चांडियो जमानत पर रिहा हैं। और खेलों के हवाले से बताएंगे, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर में जारी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका। जनूबी अफ्रीका को 140 रन और पाकिस्तान को 4 विकेटें दरकार हैं। चौथे रोज़ खाने के वक्फे तक 277 रन के जवाब में मेहमान जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों पर 137 रन बना लिए। नुमान अली ने 4 विकेटें हासिल की। साजिद खान और शाहीन शाह अफरीदी ने एक विकेट हासिल की। बदियुज़्ज़मा एजाज शेख हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। बदियुज़्ज़मा एजाज शेख से अभी रब्ता हमारा नहीं हो सका। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर अपडेट करेंगे। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट चैम्पियनशिप का ये इंतहाई अहम मैच है। पहली इनिंग के अंदर साउथ अफ्रीका ने 269 रन बनाया और अब 137 रन पर उसके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया गया नुमान अली की जानिब से। एजाज शेख हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। एजाज बताइएगा, पाकिस्तान ने स्पिन विकेट के ट्रैक पे जाल में फंसा लिया है एक मतलब फिर साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन क्या पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत शानदार बॉलिंग की है? देखिए, बिल्कुल आप जिस तरह कह रहे हो वो ऐसा ही है कि आज जो 277 रन के टारगेट में टीम उतरी, 51 रन पर उनके 2 खिलाड़ी आउट थे। टोनी डिजोर्जी 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी तरह क्रिस्टन 2 रन बना सके, रिकल्डन 45 रन बना सके और ब्रेविस 54 रन बना सके। तो एक टाइम ऐसा था जब ब्रेविस और रिकल्डन खड़े थे तो शायद ये लंबा स्कोर करेंगे, लेकिन जब पिच का आज बिहेव देखा गया, जितनी वो टर्न ले रही थी, जितनी वो ब्रेक हो रही थी वहाँ पे बॉल, तो लग ऐसे ही रहा था कि ये लंबी इनिंग्स नहीं चलेगी, ये चौथी इनिंग्स है। अब वो पिच पहले वाले दिन का उसका हाल था वो अब नहीं था, चेंज हो चुका था उसका सारे का सारा बिहेव। तो अब जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की डोमिनेट किया हुआ है स्पिनर्स ने, तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि टी टाइम तक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आज का दिन अगर वो निकाल लें तो ये भी इनकी बड़ी बहादुरी होगी। लेकिन क्रिकेट है, बाई चांस के लेकिन जो यहाँ पे माहिरीन क्रिकेट बैठे जो उनसे बात हुई है तो उनका भी कहना है कि इतनी भी बाई चांस गेम नहीं है कि इतनी ब्रेक बॉल हो रही हो और टर्न ले रहा हो और गेंद स्पिनर छाए हुए हों तो जो टेल एंडर है वो इतना लंबा स्कोर कर जाए। तो पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल डोमिनेशन पोजीशन में है और इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान ये टेस्ट आसानी से जीत जाएगा पहला टेस्ट। और जिस मकसद के लिए जिस तरह की पिच बनाई गई थी तो उसको पूरा बॉलर्स ने यूटिलाइज किया है, तो इस बात का भी इम्कान है। बाई चांस हुआ करता है परफॉर्मेंस, लेकिन बड़ा मैटर करती है। इजाज हमारे साथ मौजूद रही है, बदियुज़्ज़मा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बदी, पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है उसने एक मतलब फिर अपना जादू दिखाया और नुमान ने अभी तक 10 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है टेस्ट में। ये बताइएगा, इस तमाम तर सूरत हाल में ये फास्ट बॉलिंग कितनी गैर मौसर हो गई, और अगर ऐसे ही था तो हसन अली जिनको टोटल 8 ओवर कराए गए हैं दोनों इनिंग के अंदर, उनकी जगह स्पिनर को नहीं ऐड करना चाहिए था? देखिए, जिस तरह की विकेट पाकिस्तान ने बनाई है, इस तरह की विकेट जो है वही होता है कि आप अपने होम ग्राउंड में होम एडवांटेज हासिल करने के लिए इस तरह की पिच बनाते हैं ताकि जो है वो मैचेस जीते जा सके। इंग्लैंड के खिलाफ फतह आपको याद होगी, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट ये चाहती थी कि पिच ऐसी बनाई जाए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये पहला मैच है तो जीत कर इसका आगाज किया जाए। तो मेरे ख्याल में जो टोटल था 277 रन पाकिस्तान ने जो टारगेट दिया था वो बहुत ही मुश्किल लग रहा था। हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि चौथी इनिंग्स खेलने वाली टीम को ज़्यादा मुश्किलात होंगी और वही हुआ। और यहाँ पर नुमान अली की अगर आप बात करें तो 10 विकेट वो ले चुके हैं।
اور جس طریقے سے جنوبی افریقہ کے اسپنر نے وکٹیں حاصل کی، اور جہاں تک آپ نے حسن علی کی بات کی تھی کہ غیر مؤثر طور پر مؤثر ثابت ہوئے ہیں، اگر ان کی جگہ ابرار احمد کو لے لیتے تو اور بھی اور زیادہ پاکستان کو جو ہے مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن اچھی بات ہے کہ بڑے عرصے بعد T20 نہ صحیح، ون ڈے نہ صحیح، لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کو پہلی کامیابی ملنے جا رہی ہے. تو یہ یقینی طور پر وہی پلان تھا جو پچھلی مرتبہ انگلینڈ کے خلاف بنایا گیا تھا کہ اسپن وکٹ کا جال بچایا جائے اور اس پر جو ہے وہ مخالف ٹیم کو بتایا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بدیع الزماں ہمارے ساتھ موجود تھے. اعجاز شیخ ہمیں جوائن کیا تھا پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے پہلے ٹیسٹ پر تبصرے کے لیے. اور یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. آج صبح افغان طالبان نے بلوچستان کے اسپین بولدک میں 4 مقدمات پر حملے کیے. پاک فوج نے ان حملوں کا بھرپور جواب دیا اور دشمن کو پسپا کر دیا. ISPR کے مطابق جوابی کارروائی میں 15 سے 20 افغان طالبان ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے. افسوسناک امر یہ ہے کہ حملہ تقسیم شدہ دیہات کے راستے سے کیے گئے. افغان طالبان نے عام شہریوں کی جان و مال کی کوئی پرواہ نہیں کی. افغان طالبان نے اپنی جان سے پاک افغان دوستی گیٹ کو بھی تباہ کر دیا. یہ عمل ان کے تجارتی اور قبائلی تعلقات کے بارے میں ناپختہ سوچ ظاہر کرتا ہے. علاقے کی صورتحال کشیدہ اور غیر یقینی ہے. آج صبح افغان طالبان نے بلوچستان کے اسپن بولدک میں 4 مقامات پر حملے کیے. پاک فوج نے ان حملوں کا بھرپور جواب دیا اور دشمن کو پسپا کر دیا ہے. ISPR کے مطابق جوابی کارروائی میں 15 سے 20 افغان طالبان ہلاک، متعدد زخمی ہوئے. افسوسناک امر یہ بھی ہے کہ حملے تقسیم شدہ دیہات کے رستے میں کیے گئے. افغان طالبان نے عام شہریوں کی جان و مال کی کوئی پرواہ نہ کی. افغان طالبان نے پاک افغان دوستی گیٹ کو بھی تباہ کر دیا. یہ عمل ان کی تجارتی اور قبائلی تعلقات کے بارے میں ناپختہ سوچ ظاہر کرتا ہے. علاقے کی صورتحال کشیدہ اور غیر یقینی ہے.